میرا نام ڈاکٹر محمود ندیم ہے۔ آج ہم مکس اینڈ میچ ویکسین کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے مکس اینڈ میچ ویکسین لگائی ہے وہ لوگ کس طرح کے مسائل کا شکار ہیں۔ کووڈ-19 نے جہاں دنیا میں بے شمار مسائل کھڑے کیے اور دنیا میں ایک میس کریٹ کی ہے جس میں دنیا کی اکانومی کو ڈاؤن کیا، اس کے علاوہ بے شمار لوگ اس کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، دنیا بار بار لاک ڈاؤن کا شکار ہے اور آج بھی اس کے جو ڈیفرنٹ میوٹنٹ ویریئنٹ ہیں اس کی وجہ سے حالات اسی طرح۔ کسی بھی ویکسین کی تیاری یا ڈیولپمنٹ کے لیے کئی سال کی محنت درکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے خاص کلینیکل ٹرائل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ڈیفرنٹ فیزز سے گزر کے اور ویکسین کی اس تمام ڈیولپمنٹ کے دوران ویکسین کی ایفیکیسی، ویکسین کے اینٹی باڈیز بننے کے عمل اور ویکسین کی مکمل سیفٹی کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے تاکہ جب ویکسین لوگوں کو لگائی جائے تو اس کے بعد لوگ کسی قسم کے مسائل یا سائیڈ افیکٹ کا شکار نہ ہوں۔ حالیہ پینڈیمک کے دوران کوئی بھی ویکسین اپنے کلینیکل ٹرائل مکمل نہیں کر سکی، لیکن لوگوں نے مکس اینڈ میچ ویکسین لی۔ مکس اینڈ میچ کا مطلب یہ ہے کہ پہلا شاٹ یا پہلی ڈوز کسی ایک ویکسین کی لی گئی اور دوسرا شاٹ یا دوسری ڈوز کسی دوسری ویکسین کی لی گئی، اور یہ ایک طرح کی کاک ٹیل ہے جس میں ایک ہی آدمی کو دو طرح کی ویکسین لگائی گئی۔ اس کا اگر سائنٹیفک، ٹیکنیکل اور ٹریڈیشنل اگر کوئی ریکارڈ تلاش کیا جائے تو ہمیں ایسا کوئی بہتر ریکارڈ مہیا نہیں ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکس اینڈ میچ ویکسین کے کلینیکل ٹرائل موجود ہی نہیں ہے۔ اس بارے میں کچھ سٹڈیز تو موجود ہیں لیکن وہ اتنی کافی نہیں ہے کہ مکس اینڈ میچ کے لیے کون سی ویکسین کیسے استعمال کی گئی۔ اس میں 2-3 مثالیں سامنے ہیں کہ اکثر لوگوں کو ایسٹرازینیکا کی پہلی ڈوز دی گئی اور کچھ وقفے کے بعد ان لوگوں کو میسنجر RNA کی، موڈرنا یا فائزر بائیو ٹیک کی دوسری شاٹ لگائی گئی۔ اس طرح یہ کوشش کی گئی کہ ان لوگوں میں 2 ڈوز کا ویکسین کا کورس مکمل کیا جائے۔ ایک دوسری مثال مکس اینڈ میچ کی جس فائزر بائیو ٹیک اور موڈرنا کی مکس اینڈ میچ کی گئی۔ یہ کامن مثالیں ہیں جس میں نارتھ امریکہ کے اندر بھی لوگوں کو یہ ویکسین اسی طرح دی گئی اور اسی طرح دنیا کے بہت سارے ملکوں میں مکس اینڈ میچ کی یہ کاک ٹیل لوگوں کو لگائی گئی۔ مکس اینڈ میچ ویکسین لگانے کی وجہ کیا بنی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بہت سارے ملکوں میں جو سپلائی چین کا سسٹم تھا وہ بریک ڈاؤن ہو گیا کووڈ-19 کے پینڈیمک کی وجہ سے۔ بہت سارے ممالک نے جو ویکسین بک کروائی یا جو کمپنیز نے یا ڈیولپر نے جو ویکسین ملکوں کو دینی تھی وہ ویکسین بر وقت ان ملکوں کو مہیا نہیں کی گئی۔ ایسی صورت میں جن لوگوں کو پہلی ڈوز ایک ویکسین کی دی گئی، جب دوسری ڈوز اسی ویکسین کی مہیا نہیں ہو سکی تو ان لوگوں کو ایک دوسری ویکسین لگانی پڑی، جس میں نارتھ امریکہ میں زیادہ تر لوگوں کو ایسٹرازینیکا کی پہلی ڈوز دی گئی اور کچھ وقفے کے بعد انہیں یا تو موڈرنا کی میسنجر RNA ویکسین دی گئی یا پھر فائزر بائیو ٹیک کی دوسری شاٹ ویکسین کی لگائی۔ سائنٹیفکلی اگر ان دونوں ویکسینز کو دیکھا جائے تو ایسٹرازینیکا بنیادی طور پر سیکنڈ جنریشن کی ایک ویکسین ہے جس میں ایک ویکٹر وائرس کو یوز کیا گیا ہے۔ اور ویکٹر وائرس کیوں یوز کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک سیف وائرس کو ویکٹر کے طور پر یا ڈیلیوری کے طور پر استعمال کیا، جس کے بارے میں یہ رائے تھی کہ یہ وائرس زیادہ کمپلیکیشن پیدا نہیں کرے گا اور ایسی صورت میں کسی بھی آدمی کو اس ویکسین کی وجہ سے کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ اب اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو مکس اینڈ میچ میں کسی آدمی کو اگر ایسٹرازینیکا کی ویکسین لگائی گئی تو اس کو ایک ایسی ویکٹر ویکسین لگائی گئی جس میں ایک دوسرا وائرس استعمال کیا گیا اور جو کہ ایک DNA وائرس ہے، جس کا طریقہ کار اور اینٹی باڈیز بنانے کا طریقہ بالکل مختلف ہے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے میسنجر RNA ویکسین کے ساتھ۔ ایسی صورت میں جب ایک آدمی کو ایک DNA وائرس یا ایک ویکٹر وائرس کا پہلا شاٹ دیا جائے اور اسی آدمی کو دوسرا شاٹ کسی میسنجر RNA ویکسین کا دیا جائے، اب میسنجر RNA ویکسین ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی اور ایک ڈیفرنٹ ویکسین ہے۔ اب ایسے مکس اینڈ میچ کے بعد کیا لوگوں کے جسم میں جو اینٹی باڈیز بنیں گی وہ انف ہوں گی، وہ کافی ہوں گی؟ RNA اور DNA 2 طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے بعد کیا T میموری سیلز اور B میموری سیل جو لانگ ٹرم امیونٹی کا کام کرتے ہیں کیا وہ بھی
اس کو اسی طرح ریسپانس کریں گے جس طرح کے ایک ہی ویکسین کے 2 شاٹس کرتے ہیں. اس بارے میں بھی کوئی ایگزیکٹ اسٹڈیز موجود نہیں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکس اینڈ میچ کے بارے میں جو ہمارے پاس آج تک کچھ رپورٹ موجود ہیں، وہ رپورٹس کیا کہتی ہیں کہ یہ ویکسین مکس اینڈ میچ کی کیا لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ بہتر ہے تو کس حد تک بہتر ہے، اور یہ رپورٹس کیا کہتی ہیں. ہمارے پاس ایک لندن آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک رپورٹ ہے، کامویکس اسٹڈی، جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی یو کے کی ہے. اس کے مطابق ایسٹرازینیکا کی پہلی ڈوز کے بعد میسنجر آر این اے کی دوسری ڈوز بہتر ریسپانس شو کرتی ہے، اور جن لوگوں کو پہلی ڈوز ایسٹرازینیکا کی دی گئی اور اس کے بعد میسنجر آر این اے کی موڈرنا ڈوز دی گئی یا فائزر بائیو ٹیک دی گئی، اس آکسفورڈ کی اس رپورٹ کے مطابق ان میں بہتر اینٹی باڈیز ان لوگوں کے جسموں میں دیکھی گئی ہیں، جو کہ ایک محدود اسٹڈی کی گئی ہے. اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جو ویکٹر ویکسین کی کمپلیکیشنز ہیں، جس میں VITT یعنی ویکسین انڈیوسڈ تھرومبوسائٹوپینیا یا بلڈ کلاٹس کا جو ایشو رہا ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کی کمپلیکیشنز اپنی جگہ موجود ہیں. اسی طرح میسنجر آر این اے کی جو کمپلیکیشنز ہیں، جو ینگ ایج گروپ میں دل کی سوزش کے حوالے سے سامنے آئی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ہیں. تو ایک سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا جن کو ایسٹرازینیکا ویکسین دی گئی اور دوسرا شاٹ میسنجر آر این اے کا دیا گیا، تو کیا یہ بلڈ کلاٹس کا ایشو اور دوسری طرف جو دل کی بیماری یا دل کی سوزش کا ایشو ہے، اس کو کس طرح دیکھا جائے گا کہ شخص میں جب یہ 2 ویکسینز ہوں گی تو کیا اس میں کوئی اور طرح کی کمپلیکیشن پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے. مکس اینڈ میچ کے بارے میں ایک ڈینمارک کی ایک اور رپورٹ ہے جو اسٹیٹ سروس انسٹیٹیوٹ کی ہے، بتاتی ہے کہ ایسٹرازینیکا کی پہلی ڈوز کے بعد میسنجر آر این اے کی دوسری ڈوز بہتر رزلٹ کا باعث بنتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس اسپینش ایک اسٹڈی بھی موجود ہے جس میں 600 والنٹیئرز کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے. اس کے مطابق فرسٹ ڈوز ایسٹرازینیکا کے بعد فائزر کی سیکنڈ ڈوز دینے کے بعد لوگوں میں بہتر اینٹی باڈیز دیکھی گئی ہیں، اور اس کا امیون ریسپانس بہتر دیکھا گیا ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور بھی اسٹڈی موجود ہے جو کہ یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کی ڈاکٹر اینا کے حوالے سے ہے. اس ٹرائل رپورٹ کے مطابق وہ کہتی ہیں کہ گو کہ ہمارے پاس مکمل ڈیٹا موجود نہیں ہے، مگر جو کچھ تھوڑی اسٹڈی کی گئی ہے اس کے مطابق ایسٹرازینیکا اور فائزر کی مکس اینڈ میچ کرنے سے ایک بہتر رزلٹ سامنے آیا ہے، اور اس مکس اینڈ میچ کی وجہ سے لوگوں میں بہتر اینٹی باڈیز کی ڈیٹیکشن کی گئی ہے. دوسری طرف WHO کی چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر سومیا کے مطابق، ڈاکٹر سومیا اپنی ٹویٹ میں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ کوئی مکمل ڈیٹا موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس ویکسین کی اتھینٹیکیشن کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے. مگر ایک بات طے ہے کہ لوگوں کو یہ فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مکس اینڈ میچ ویکسین لیں، بلکہ یہ اسٹیٹ کو یا حکومتوں کو یا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو یہ رائے دینی چاہیے کہ کیا مکس اینڈ میچ ویکسین لگائی جانی چاہیے یا نہیں. اور چونکہ WHO کے پاس کوئی مکمل ڈیٹا موجود نہیں ہے، کوئی کلینیکل ٹرائل کی مکمل رپورٹ موجود نہیں ہے جس کے مطابق کسی بھی ویکسین کی ایفیکیسی اور سیفٹی کو مکمل طور پر پرکھا اور جانچا جا سکے، اور اس کے بعد اس طرح کی کمبینیشن یا کاکٹیل کے بعد انسانی جسم میں کس طرح کی کتنی اینٹی باڈیز، کتنی دیر پا اینٹی باڈیز بنتی ہیں، اور جو امیون ریسپانس ہے باڈی کا وہ کتنا دیر پا ہے، اور اس میں ٹی سیل اور بی سیل جو میموری کا کام کرتے ہیں ان کا کتنا ریسپانس ہے، اس طرح کی کوئی مکمل اسٹڈی موجود نہیں، اسی لیے WHO اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے سامنے ایک واٹرلو یونیورسٹی آف کینیڈا کی ایک رپورٹ موجود ہے جس میں زاہد بٹ جو انفیکشس ڈیزیز ایپیڈیمیالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ثبوت یا پروف موجود نہیں ہے جس کے مطابق یہ کہا جا سکے کہ یہ مکس اینڈ میچ ویکسین کسی طرح کی کوئی کمپلیکیشن پیدا کرتی یا اس کی وجہ سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے ہیں. مگر وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ دیکھا گیا ہے ایک محدود پیمانے پر کہ اس کمبینیشن کی وجہ سے لوگوں میں اینٹی باڈیز
اور پروٹیکشن کا عمل بہتر۔ CDC امریکہ اس بارے میں کمنٹ کرتی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس مکس اینڈ میچ کا کوئی مکمل ڈیٹا موجود نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جو WHO کی رپورٹ بھی کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی مکمل ڈیٹا یا مکمل کلینکل ٹرائل کی رپورٹ ابھی تک موجود نہیں ہے، اسی لیے اس کو CDC بھی ریکمینڈ نہیں کرتی ہے۔ کینیڈا کی نیشنل ایڈوائزری کمیٹی فار امیونائزیشن مکس اینڈ میچ کو ایک مکمل ویکسین یا ایک مکمل ویکسین کے کورس کا درجہ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ آف کینیڈا نے مکس اینڈ میچ ویکسین کو ریکمینڈ کیا ہے، اور دنیا میں اور کینیڈا کے علاوہ تھائی لینڈ اور انڈونیشیا نے بھی اس کمبینیشن کو اپروو کیا ہے، مگر دنیا کے بہت سارے ممالک نے مکس اینڈ میچ کی اس کمبینیشن کو ریکمینڈ نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو لوگ دنیا کے مختلف ملکوں میں ٹریول کرتے ہیں وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں۔ RDIF رشیا کی 30 جولائی کی رپورٹ کے مطابق سپوٹنک اور ایسٹرازینیکا کی مکس اینڈ میچ جو کمبینیشن کی گئی ہے، یہ رپورٹ کہتی ہے کہ سپوٹنک اور ایسٹرازینیکا کی مکس اینڈ میچ کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آیا، اور اس کمبینیشن کی وجہ سے لوگوں میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دیکھا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں مکس اینڈ میچ کے مزید تجربات کیا سامنے آنے والے ہیں۔ UK ٹیلی گراف کی 15 اگست کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ آف برطانیہ اس سال فال کے دوران فلو ویکسین اور COVID-19 ویکسین کو مکس کر کے لوگوں میں شاٹ لگانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف برطانیہ آنے والے وقت میں یا اس فال میں ایک نئی کمبینیشن یا ایک نئی مکس اینڈ میچ ویکسین لوگوں کو لگانے جا رہی ہے، جس میں فلو اور COVID-19 کی ویکسین کو آپس میں مکس کیا جائے گا۔ اسی طرح جرمنی میں بھی ستمبر کے مہینے میں ایک بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی، جس میں اگر پہلی ڈوز یا دوسری ڈوز کسی بھی آدمی کو یا کسی بھی شخص کو کسی بھی ویکسین کی لگی ہو، لیکن جو بوسٹر ڈوز ہے وہ میسنجر RNA کی جرمنی میں لگائی جائے گی، تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اس سے پہلے ویکسین ایسٹرازینیکا لی ہے یا سپوٹنک لی ہے تو اس کو بھی جو بوسٹر ڈوز لگے گی وہ میسنجر RNA کی ویکسین لگے گی۔ اسی طرح امریکن گورنمنٹ آنے والے دنوں میں امیونو کمپرومائزڈ پیشنٹس میں یا جن لوگوں کے کوئی آرگن ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں یا جو لوگ بہت ہی اولڈ ایج میں بیمار ہیں یا ان کی امیونٹی کے ایشوز ہیں، انہیں بوسٹر ڈوز میسنجر RNA کی لگائی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کن اہم شخصیات نے یا سیاسی شخصیات نے مکس اینڈ میچ ویکسین لی ہے یا اس مکس اینڈ میچ ویکسین کے شاٹس لیے ہیں۔ ان میں کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو، کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے پہلی ڈوز ایسٹرازینیکا ویکسین کی لی، اور کچھ ٹائم کے بعد جو دوسری ڈوز لی وہ موڈرنا کی میسنجر RNA ویکسین تھی۔ اسی طرح جرمنی کے وائس چانسلر نے بھی جو پہلی ڈوز لی وہ ایسٹرازینیکا کی تھی اور سیکنڈ ڈوز موڈرنا ویکسین کی لی گئی۔